السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لیکچر 38 آف انٹرنیشنل مارکیٹنگ سبجیکٹ. آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہوگا انٹرنیشنل پروڈکٹ پالیسی، اور یہ ٹاپک ہم نے سابقہ لیکچر سے ڈسکس کرنا شروع کیا ہوتا. جو پروڈکٹ ہے اور پروڈکٹ پالیسی ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے از اے پارٹ آف مارکیٹنگ مکس. جو مارکیٹنگ مکس آپ نے مارکیٹنگ میں اور دوسرے مارکیٹنگ ریلیٹڈ سبجیکٹس میں اکثر پڑھا ہوگا کہ کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے، کسی بھی برانڈ کے حوالے سے ایک فرم جو اسٹریٹجی بناتی ہے وہ بیسیکلی 4 براڈ پلرس کے اوپر ہوتی ہے، جس میں پروڈکٹ ہے، پلیس آف ڈسٹریبیوشن ہے، پرائسنگ ہے، اور آف کورس پروموشنز اینڈ کمیونیکیشنز ہیں. تو یہ 4 اسینشل چیزیں مل کے مارکیٹنگ میں اسٹریٹجی بنتی ہے. اور اس میں ایک پروڈکٹ جو ہے اور پروڈکٹ کے حوالے سے پروڈکٹ کی جو پالیسی ہے وہ انتہائی اہم ایسپیکٹ ہے مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی کا. ہم نے جس طرح ڈسکس کیا پریویس لیکچر میں کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹنگ پروفیشنل ہے اس کے لیے پروڈکٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی پروفیشنل ہونی چاہیے. جیسے کہ پروڈکٹ جو ہے ان ٹرمز آف اٹس میننگ اینڈ ان ٹرمز آف اٹس ایپلیکیشن ایز 5 لیولس. ایک تو کور پروڈکٹ ہوتا ہے جو کور نیڈ ہوتی ہے یا کور نیڈز ہوتی ہیں، ان کو فلفل کرنے کا کیا فنکشنل ایسپیکٹ ہے. جیسے ایک گاڑی ہے، اینڈ گاڑی از اے موڈ آف ٹرانسپورٹ. اگر ہم سفر کرنا چاہتے ہیں ایز آر کور نیڈ، تو جو ٹرانسپورٹ ہے وہ تو موومنٹ سے آ جاتی ہے. گاڑی کا جو بھی حصہ وہ موومنٹ پرووائڈ کرتا ہے. جیسے انجن ہے، اس کے ساتھ 4 پہیے لگے ہوئے ہیں اور اس کا جو بھی کنٹرول میکانزم ہے that's good enough to transport a person from one location to another location. So that is the core product or concept of a core product. کیونکہ وہ جو کور نیڈ ہے اس کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے. لیکن کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے جو کنزیومرز ہیں ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اور انہوں نے کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہوتا ہے. جیسے سابقہ لیکچرز میں ہم نے کہا کہ every new experience, every new learning is essentially memory recall. کہ ایز اے ہیومن ہماری جو سابقہ میموریز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے میموری اسکیماز بنائے ہوئے ہیں. تو جب ٹرانسپورٹ کے حوالے سے گاڑی کا خیال آتا ہے اس کا بھی ایک اسکیما ہے. تو غور کریں کہ گاڑی کیا ہے، یا کسی بچے کو دیں کہ وہ گاڑی کی تصویر بنائے تو ملتی جلتی ساری تصویریں بنیں گی کہ کار کیا ہوتی ہے. سو پیپل شیئر کامن اسکیماز، کامن ایکسپیرئنسز، کامن پرسیپشن کہ کار کیسے ہونی چاہیے. چلنے والی چیز کی تو کوئی اور شکل بھی ہو سکتی ہے، لیکن دیٹس ناٹ دا کیس. لوگوں کے جو ایکسپیرئنسز ہیں اس میں جو کار کی ایک شکل جو بار بار سامنے آتی ہے وہی یاد رہتی ہے. سو دیٹ دی جنیرک پروڈکٹ ود اٹس اسینشیل فیچر، ود اٹس بیسک فیچرس جو اسینشیل ہونے چاہیے. اور اس لیول کے اوپر ایک جو کسٹمر ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ پروڈکٹ از اے کمپلیٹ پروڈکٹ، کہ اس میں سے کوئی کریٹیکل اسینشیل کمپوننٹ جو ہے وہ مسنگ نہیں ہے. لیکن ماڈرن ٹائمز میں جو مارکیٹرز ہیں، جو فرمز ہیں، وہ پروڈکٹ کے ساتھ جو کور پروڈکٹ ہے، جو جنیرک پروڈکٹ ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے بینیفٹس کو کپل کرتے ہیں ٹو سالو ادر نیڈس اور کمپلیمنٹری نیڈس جو کسی پروڈکٹ کے کنزمپشن کے حوالے سے پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے ہم نے کھانا کھانا ہے تو پلیٹ کی ضرورت تو ہے، کٹلری کی ضرورت تو ہے کھانا کھانے کے لیے ساتھ، کیونکہ یہ پروڈکٹس ہمیں چاہیے ان دا پروسیس آف کنزیومنگ فوڈ. تو ایک کمپلیمنٹری نیڈز ارائز ہوتی ہیں. جب کھانا کھانا ہے تو ہمیں چمچ کی ضرورت ہے، ہمیں پلیٹ کی ضرورت ہے جس میں کہ صاف طریقے سے کھانے کی چیز رکھ کے کھائی جا سکے. سو پروڈکٹ کی کنزمپشن کے حوالے سے اور نیڈز بھی ارائز ہو جاتی ہیں. اب مارکیٹر کو اس چیز کا دھیان کرنا پڑتا ہے کہ وہ نہ صرف کسی ایک کور نیڈ کو سرو کر رہا ہے بلکہ ایک پیکج آف نیڈ ہے جس میں وہ کور نیڈ بھی موجود ہے. جیسے کسی نے سفر کرنا ہے تو ٹرانسپورٹ کے لیے اس کی کور نیڈ اس کے سفر کرنا ہے، لیکن سفر کرنے کے ساتھ وہ آرام دہ سفر ہو، وہ سفر وقت پہ ہو، حفاظت کے ساتھ ہو، اور دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے ہنسے نہ کہ کوئی عجیب و غریب قسم کی سواری پہ کوئی چلا جا رہا ہے، یعنی وقت کے حساب سے وہ کنٹمپرری چیز ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ارائز ہو جاتی ہیں as soon as one wants to consume a product to solve a certain specific need. تو اس حوالے سے جو مارکیٹرز ہیں جب خاص کر
کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ہوتا ہے تو وہ پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی دیتے ہیں, ایڈ آن دیتے ہیں, خاص کر کہ وہ اور ایڈیشنل نیڈس کو بھی فلفل کر سکیں. ہینس پروڈکٹ بیکمس آف اے ہائر ویلیو. یا پروڈکٹ کی کنزمپشن کے حوالے سے کوئی اور کمپلیمنٹری نیڈس ارائز ہوتی ہیں تو ان کو بھی سالو کیا جا سکتا ہے. پروڈکٹ میں ایڈیشنل ایٹریبیوٹ, ایڈیشنل فیچر یا کمپلیمنٹری پروڈکٹس بنا کے ایک ٹوٹل پیکج دے دیا جاتا ہے. سو دیٹس ویئر پیپل اسٹارٹ ٹو ایکسپیکٹ کہ آرڈینریلی جو کمپیٹیٹرز ہیں, جو فرمز ہیں, وہ آرڈینریلی ایک پیکج میں یہ چیزیں دیتی ہیں. اگر اس پیکج سے کوئی چیز کم ہوگی تو پیپل آف دا ٹائم ول فیل کہ اس میں سے کوئی کمی ضرور ہے. سو ہینس دیر از اے تھرڈ لیول آف پروڈکٹ وچ از کالڈ ایکسپیکٹڈ لیول, جس میں کہ ایک وقت کے, ایک زمانے کے حساب سے پورا پیکج ہونا چاہیے مارکیٹرز کی آفر میں. اب جو کمپٹیشن ہے جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا اپنے پریویس لیکچر میں, نا کمپٹیشن آج کل جو ہے اٹ از ناٹ ایز مچ آن واٹ از ایڈیڈ ان اے پروڈکٹ ان اے فیکٹری, بٹ واٹ از ایڈیڈ آفٹر اے پروڈکٹ لیوز دا فیکٹری in terms of its packaging, delivery, after sales service, financing, marketing, advertising, pricing and other factors. وہ اس لیے نہیں ہے کہ اب فرموں کے لیے یا کنزیومرز کے لیے پروڈکٹ کے فیچرز کی کوالٹی اہم نہیں ہے, وہ اہم ہے, لیکن اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ اچھی فرمز جو ہیں وہ اچھی کوالٹی کی چیز تو بنائیں گی ہی. That is taken for granted, that is expected. کیونکہ سب جو کمپیٹیٹر ہیں, جو سکسیسفل ہیں آج کل کے ماڈرن ٹائمز میں, وہ اچھی کوالٹی کے پروڈکٹس بنا رہے ہیں, اچھی کوالٹی کے ریفریجریٹرز بن رہے ہیں, اچھی کوالٹی کے ٹیلی ویژنز بن رہے ہیں, اچھی کوالٹی کی گاڑیاں بن رہی ہیں, اور پروڈکٹس بھی جو اچھی کوالٹی کے بن رہے ہیں. اور ایک پروڈکٹ میں گاڑی ہو یا ٹیلی ویژن ہو یا ریفریجریٹر ہو یا ڈیپ فریزر ہو یا اور کوئی پروڈکٹ ہو, اس کے اسٹینڈرڈ فیچرز ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ شیپ ہوتی ہے. So that is what is expected. وہ تو ہونا ہی چاہیے, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اب جب سب مینوفیکچرر جو ہیں, سب مارکیٹر جو ہیں, یہ جو پروڈکٹ کی ایٹریبیوٹس ہیں, فیچرز ہیں, اسینشیل, ایکسپیکٹڈ, وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ٹھیک طریقے کے ساتھ, تو اب جو کنزیومرز ہیں اسے آگے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو مل ہی رہا ہے, اس کے بیونڈ اب کیا چیز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ایز اے مارکیٹر کہ اب جو کمپٹیشن ہے وہ پروڈکٹ کے فنکشنل ایٹریبیوٹ سے آگے جو چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں فیکٹری کے بعد, اس لیول کے اوپر. آج جو کوئی ماڈرن چیز بکنی ہے, خواہ وہ ہاؤس ہولڈ آئٹم ہو یا وہ گاڑی ہو یا وہ کوئی اور پیکج گڈ ہو, ان میں اکثر اوقات کمپٹیشن از آن پیکیجنگ, ڈیلیوری, کنوینئنس, اویلیبلٹی, سپورٹ سروسز, آفٹر سیل سروسز, فائنینسنگ, ان قسم کے ایسپیکٹ کے اوپر. تو لہذا اب فرم میں جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے کافی نہیں ہے, خاص کر میچور ایریاز میں, کہ وہ ایسا کوئی ایٹریبیوٹ پروڈکٹ کے فنکشن میں آئیڈینٹیفائی کر سکیں جس کے بیسس پہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکتی ہیں. اب فرموں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایڈیشنل چیزیں لانی پڑتی ہیں بیونڈ دی ایکسپیکٹڈ پروڈکٹ, جو کہ عام کمپیٹیٹر جو ہیں وہ ابھی نہیں لاتے. تو وہ سٹیج ہے فورتھ سٹیج, آگمنٹڈ پروڈکٹ سٹیج. اور اس کے بیونڈ ایک اور سٹیج ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ آج کل جو پروڈکٹس ہیں بڑے ڈیوریبل ہوتے ہیں, اور اکثر پروڈکٹ کی سوشل ویلیو بھی ہوتی ہے کیونکہ سوشل کنزمپشن ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اکثر کی سوشل کنزمپشن ہے, بیسک آئٹمس کی. اسی طریقے کے ساتھ جو پہننے کے کپڑے ہیں ان میں سے بھی بیشتر کپڑوں کی سوشل کنزمپشن ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پہنا, کیا برانڈ پہنا. ہاؤس ہولڈ آئٹمس کی سوشل کنزمپشن ہے, جو مہمان آتے ہیں, گھر آتے ہیں, وہ لوگ دیکھتے ہیں. گاڑیوں کی بھی سوشل کنزمپشن ہے کیونکہ وہ تو نظر آتی ہیں. سو دس از سوشل میننگ اسائنڈ. جو لوگ ہیں جب دیکھتے ہیں ہمیں وہ پروڈکٹ کنزیوم کرتا ہے, استعمال کرتا, اون کرتا دیکھتے ہیں, تو وہ ہمیں ایک میننگ اسائن کرتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ اگر اس برانڈ کی چیزیں استعمال کر رہا ہے, اس قسم کا پروڈکٹ استعمال کر رہا ہے, تو وہ اس شخص کی اپنا کیا ویلیو ہوگی,
کیا بیک گراؤنڈ ہوگی, کیا امیج ہوگا. وی آر واٹ وی کنزیوم, یہ ہم نے ڈیفینیشن دی تھی مٹیریلزم کی. دین پیپل آر واٹ دے کنزیوم. تو یہ جو کنزمپشن ہم کرتے ہیں اسے ہمارا اپنا امیج بنتا ہے, اس کی ایک سوشل سگنیفیکینس ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی ایشوز ہیں جو کہ آج اگر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم اس کے فیچر کے بارے میں بھی کنسرن ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کمپیوٹر اگر آج خریدا, اب اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے سافٹ ویئر میں بھی اور کمپیوٹر کے آرکیٹیکچر میں بھی, ہارڈ ویئر میں بھی, کہ چند مہینوں میں نئی چیز آ جاتی ہے وچ از مور ایفیشینٹ, مور ورسٹائل. تو ہر پروفیشنل یہ چاہے گا, ہر بار یہ چاہے گا کہ وہ اب اگر آج خرید لیتا ہے تو وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے. تو لہٰذا جو سکسیسفل کمپیوٹر مینوفیکچرز ہیں, جو برانڈز ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, ماڈولر ٹیکنالوجیز اڈاپٹ کی ہیں, ماڈولر پروڈکشن سسٹم اڈاپٹ کی ہیں کہ اس میں ایڈ آن کیا جا سکتا ہے. اینی نیو تھنگ وچ از ڈیولپڈ, تو پیریفرل کارڈ کو نکالیں اور نیا پیریفرل کارڈ ڈالیں ود ویری لو کاسٹ اور ویری لٹل ایڈیشنل کاسٹ. ایک سسٹم کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے سافٹ ویئر میں بھی, ہارڈ ویئر میں بھی. تو اب ایسے برانڈ بکتے ہیں کہ کنزیومر سیٹسفائیڈ ہے کہ فیوچر میں بھی وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اب ریلیونٹ رہے گا. اسی طریقے سے برانڈس کے بارے میں ہم کنسرن ہوتے ہیں. اگر میں نے کوئی گاڑی خریدی ہے تو میں اس برانڈ کے بارے میں فیوچر کے حوالے سے دو چیزوں سے ضرور کنسرن ہوں گا کہ اگر چند سالوں بعد مجھے یہ گاڑی بیچنی پڑتی ہے نئی گاڑی لینے کے لیے تو اس کی ریسیل ویلیو کیا ہوگی. The resale value in future of this brand of automobile is going to depend on brand's market strength at that point of time in future. تو لہٰذا آج جو میں پروڈکٹ خرید رہا ہوں, میں آج اس کے فیچرز دیکھ رہا ہوں, اچھے ہوں گے, لیکن میں اس کے بارے میں کنسرن ہوں فیوچر میں بھی. اگر مجھے یہ شبہ ہو یا ڈاؤٹ ہو کہ یہ جو برانڈ ہے یہ 4-5 سال بعد گاڑیوں کا برانڈ اتنا کامیاب نہیں ہوگا یا کمپنی بینکرپٹ ہو سکتی ہے, خواہ کہ آج اچھی گاڑی ایک بارگین پرائس پہ مل رہی ہے, I may be reluctant to buy it. کہ ہاں جی 4-5 سال بعد تو یہ برانڈ جو ہے وہ اس مارکیٹ میں نہیں ہوگا یا اس کی اتنی ریپوٹیشن نہیں ہوگی, پھر جب میں نے اس کو ریسیل کرنا ہے گاڑی کو تو مجھے تو اس کی قیمت صحیح نہیں ملے گی کیونکہ بائر جو ہے پریفر نہیں کرے گا. So I'll be concerned about future of the brand which I'm buying today. اسی طریقے کے ساتھ ایک جو ڈیوریبل پروڈکٹ ہے اس کی لانگ ٹرم سپورٹ سروس چاہیے, اسپیئر پارٹس چاہیے. اور جب میں پروڈکٹ آج بھی کنزیوم کروں گا اور آنے والے برسوں میں بھی کروں گا تو آنے والے برسوں میں جب لوگ مجھے دیکھیں گے پروڈکٹ کو کنزیوم کرتا ہوا تو میرے بارے میں جو وہ امیج بنائیں گے یا میرے بارے میں جو پرسپشن بنائیں گے, اٹ ول بی افیکٹڈ بائی دا برانڈز پرسپشن ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ان مارکیٹ پلیس بیکاز آف اٹس conspicuous consumption, its consumption that people are seeing. So I'll be concerned about future of brand and product which I'm buying today. Hence, firms have to engage themselves also into potential marketing. So what is the likely future of this brand? Often we see advertisements in which they show future of a brand, a space age future of a brand which is going to be successful in future. That gives us confidence to buy today because we also want to be sure this brand remains a vibrant, successful and liked brand in future, preferred brand in future, because this is a product I'm going to continue to use for many years. تو یہ 5ویں سٹیج ہے پوٹینشیل پروڈکٹ کی جو کہ مارکیٹنگ کے حوالے سے بڑی اہم ہے. اور مارکیٹر کو دھیان کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس کے پروڈکٹ کے حوالے سے مارکیٹ کہاں پہ ہے. اور جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں مینیجر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تب تو کنسرن اور زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے کیونکہ جو مارکیٹس ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ ڈفرنٹ سٹیجز کے اوپر ہے. ایکسپیکٹڈ پروڈکٹ کے حوالے سے تھنگس میں ناٹ بی سیم کیونکہ کنزیومر جو آرڈینریلی چیزیں ان کو مل رہی ہیں, جس قسم کا کمپٹیشن ہے ان کی مارکیٹ میں, اٹ وڈ ڈیفر. سو واٹ وڈ پیپل آرڈینری ایکسپیکٹ آؤٹ آف اے پروڈکٹ اور اے برانڈ فار اے سرٹن کیٹیگری آف پروڈکٹ ول چینج فرام مارکیٹ ٹو مارکیٹ. اب مارکیٹنگ کے حوالے سے اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی میں اگر ہم کمپیوٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں اب تو مارکیٹ کافی کنورج ہو گئی ہے.
لیکن مارکیٹس کے حوالے سے اس پروڈکٹ کے فیچرز میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اور کئی مارکیٹس جو ایڈوانس مارکیٹس ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹری کی مارکیٹ سے سال 6 مہینے آگے ہوتی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. So there are some leading markets in product categories and some lagging markets in product categories. So marketer کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو اس کی انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں, جو اس کا پروڈکٹ ہے, اس کے حوالے سے what do people ordinarily expect, کیونکہ ان کے ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کیا جائے گا تو people will not be satisfied. In our very first lecture ہم نے ذکر کیا تھا when do people get satisfied? Well, that is something which is relevant to people's own expectation. ہم بھی جب کنزیومر ہیں, جب ہم کسی چیز کو کنزیوم کرنے جاتے ہیں یا سوچتے ہیں کسی چیز کو, کسی برانڈ کو کنزیوم کرنے کے بارے میں, تو ہماری کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ہر ہیومن ایکسپیکٹیشنز بنا لیتا ہے. ہم نے ایک چائے کا کپ بھی پینا ہوتا ہے, پینے سے پہلے ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کا ذائقہ کیسا ہوگا, گرم چائے ہوگی اور اچھے طریقے سے پریزنٹ کی جائے گی. اگر اس ایکسپیکٹیشن سے کم ہوتا ہے تو وی آر ناٹ دیٹ سیٹسفائڈ اباؤٹ آور ایکسپیرینس ہیونگ دیٹ کپ آف ٹی. اور جب میں پہلی بار کسی دوسرے ملک میں سفر کرتا, پہلی مرتبہ میں نے نہیں دیکھا وہ ملک کیسا ہے, لیکن پھر بھی ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے. سو ایکسپیکٹیشن آرڈینرلی ہو جاتی ہیں جب بھی لوگ سوچتے ہیں کسی چیز کو کنزیوم کرنے کے بارے میں. تو جب ریئل ایکسپیرئنس ہوتا ہے تو اپنی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں. اب ریئل ایکسپیرئنس جو ہے اٹ کمز اپ ٹو ایکسپیکٹیشن, پیپل آر سیٹسفائڈ. If it is less than expectation, that's dissatisfaction. If it is more than expectation, well, it's delightful situation. لیکن یہاں پہ بھی کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ کوالٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ڈیلائٹ کرتی ہے, لوگوں کو خوش کرتی ہے. اچھی کوالٹی کی چیز ہوگی تو ہم خوش ہوں گے, لیکن جو سیلر ہے وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ اگر اس کی بہتر کوالٹی کی چیز ہے اس کے اوپر اس کو زیادہ بہتر پروفیٹیبلٹی بھی ملے, یا کنزیومر اس کے زیادہ پروڈکٹس خریدیں, لہٰذا زیادہ ریونیو ہوگا اور پھر بھی وہ زیادہ پروفٹ کمائے گا بیکاز آف مور سیلس, ناٹ بیکاز آف مور مارجن. لیکن اگر کوالٹی کو کنزیومر اپریشیٹ نہیں کرتے یا اس کوالٹی کے لیے وہ قیمت دینے کو تیار نہیں, بیکاز دیٹ از اے گڈ کوالٹی بٹ ناٹ ریلیونٹ ٹو پیپل, دے آر کوائٹ اوکے ود اے لیسر کوالٹی, تب بڑی کوالٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مارکیٹرز کو بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کسی بھی مارکیٹ میں ہے وہاں پہ کنزیومر کی ایکسپیکٹیشن کسی پروڈکٹ والے سے کیا ہیں. دے شوڈ ہیو دی ایکسپرٹیز ٹو میپ دوز ایکسپیکٹیشنز اینڈ پرسپشنز. یہ بہت ضروری ہے. تو جب وہ میپ کریں گے تبھی انہیں پتہ چلے گا ایکچولی واٹ کنزیومر ایکسپیکٹ فرام مارکیٹرز پروڈکٹ, تب وہ پروڈکٹ اور اس کی ڈلیوری کو اس حساب سے میچ کرتے ہیں. دیٹ از اے رائٹ آئیڈیل وے فارورڈ, تاکہ ریکوائرڈ جو ہے کوالٹی, ایکسپیکٹڈ کوالٹی, ایکسپیکٹڈ فیچر جو ہے وہ مل جائیں, اس سے کم نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ کوئی چیز جو ہے بڑھا کے پیش نہ کی جائے, اس کا بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر بہت زیادہ ہائی فیچرز کے ساتھ کوالٹی کے ساتھ پروڈکٹ دے دیا تو اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو کاسٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ کور نہیں ہو سکتا پروفٹس میں. ایک دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ از آلویز ایوالونگ. جو کنزیومرز ہیں تھوڑے عرصے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ اب امپروو چیز ملے. ہم کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ سے خریدنے جاتے ہیں, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اب وہ اس کی امپروومنٹ ملے, کوئی نیا ورژن ملے, ایک خواہش ہوتی ہے. عرصے سے اگر کسی پروڈکٹ کے بارے میں خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو پیپل اسٹارٹ ٹو گیٹ ڈسسیٹسفائیڈ, اسٹارٹ ٹو گیٹ سوئچ آف. ایک خواہش ہوتی ہے. اس لیے ایک فرم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ وقفے کے ساتھ چینجز اور انوویشن اور امپروومنٹ دیتی جائے. اب فرم کے پاس چوائس ہے کہ اگر اس نے ایک بہت بڑی امپروومنٹ حاصل کر لی تو وہ ایک دم سے جمپ کر کے بہت زیادہ امپروو پروڈکٹ دے دے, یا وہ گریجولی تھوڑا کر کے ایک لمبے عرصے میں اس کو مینج کرے. اکثر اوقات یہ جو تھوڑا کر کے امپروومنٹ دینے والی فرمیں ہوتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں. اور ہم نے دیکھا اور اسٹڈی کیا بہت سارے اسکالرز نے جاپنیز فرمز کی سکسیس کے بارے میں کہ آیا وہ سکسیسفل اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ریڈیکل انوویشن دی, کہ بہت زیادہ امپروو پروڈکٹ دینے شروع کر دیے مارکیٹ میں. نہیں, ایسی بات نہیں تھی. جاپنیز پروڈکٹس کی جو سکسیس ہے, ان کی جو فرم کی سکسیس ہے وہ زیادہ اس لیے ہوئی
کہ انہوں نے کنٹینیوسلی تھوڑی تھوڑی امپروومنٹ کرتے گئے گریجوئل امپروومنٹ. انسٹیڈ آف ویٹنگ اے لانگ ٹائم اینڈ برنگنگ ان اے ریڈیکلی امپرووڈ پروڈکٹ ان اے مارکیٹ, Japanese firms opted to introduce improvements gradually, systematically, but continuously. And that's why they were successful, because people were always delighted. Every next time they want to buy a product, it was slightly improved after small gradual intervals. So continuous improvement has been cited as one of the key reasons for the success of Japanese firms. Whereas in 80s and 70s, many Western firms are waiting longer time to develop major innovation through R&D and only introduce major innovation in large steps. Of course, that will also take longer time. So consumer had to wait a long time before they could get a different but much improved product. But this long wait of time didn't go very well with the consumers. اس کے بعد جو جاپانی تھے انہوں نے اتنا لمبا عرصہ انتظار نہیں کروایا لوگوں کو کہ وہ اب جناب ہم آپ کو بہت بہترین چیز دیں گے لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ایسا نہیں, انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو گریجول امپروومنٹس دیتے رہیں گے, ساتھ تھوڑی امپروومنٹ, کوئی اور فیچر چینج کر دیا, کوئی اور فیچر چینج کر دیا. اور یہی کانسیپٹ ہم دیکھتے ہیں جیپنیز میڈ گاڑیوں میں. ایک ڈیزائن آتا ہے, اب اس ڈیزائن کی لائف کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں, کبھی لائٹیں بدل دیں, کبھی تھوڑی سی شیپ بدل دی, اسینشلی وہی چیز ہوتی ہے, لیکن ہر سال وہ کچھ نہ کچھ بدل دیتے ہیں تھوڑا بہت, اور اسی میں جو بائر ہے وہ خوش رہتا ہے کہ ہاں جی تھنگز آر امپرووڈ, حالانکہ اس کی مٹیریل ویلیو یا مٹیریل امپروومنٹ کوئی نہیں ہوتی, تھوڑا سا شیپ میں چینج ہوتا ہے, لیکن even that is good enough for people to get satisfied. ہاں, things they are buying today is different from what were being sold last year. تو کنٹینیوس چینج, کنٹینیوس امپروومنٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہی ہے, کیونکہ آرڈینریلی بائر اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سال گزر گیا, اب کوئی تو امپروومنٹ ہو, کوئی تو چینج ہو. سو مارکیٹر کو اس حوالے سے خاص کر انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے, اور خاص کر جب بائر جو ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ ہو. اور مور آف دا ٹائم جب مارکیٹر انٹرنیشنل مارکیٹس میں گیا ہے, اور جیسے کہ پاکستانی فرموں کے ایکسپیرینسز بھی ہیں کہ ہماری جو ایکسپورٹس جاتی ہیں وہ موسٹ آف دیز ایکسپورٹس آر ٹوورڈز ایڈوانس کنٹریز اینڈ ڈیولپ کنٹریز. ہماری ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس ہیں, ہمارے اسپورٹ گڈس کے پروڈکٹس ہیں, یا ہمارے سرجیکل کے پروڈکٹس اگر ہم غور سے دیکھیں تو ان میں سے اکثر جو ہماری ایکسپورٹس ہیں یا جو ہم باہر کی مارکیٹ میں بیچتے ہیں وہ ایڈوانس کنٹریز میں. سو ایڈوانس کنٹریز میں جو بائر ہے وہ تو بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہو جاتا ہے, کمپٹیشن بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے کہ اب تو کمپٹیشن جو ہے وہ جنیرک سے بھی آگے ہوگا, وہ اب ایکسپیکٹڈ سے بھی آگے ہوگا, وہ اب آگمنٹڈ یا پوٹینشیل لیول کے اوپر ہوگا. تو اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی. تو لہٰذا پروڈکٹ کے حوالے سے نہ صرف کہ اب فیصلہ یہ کرنا ہے مینیجر نے کہ کیا ایٹریبیوٹ جو فنکشنل ہے وہ ایڈ کرنے ہیں, بلکہ پروڈکٹ کے حوالے سے اور بہت سارے بھی چیزیں پلان کرنی ہے, ڈیسائیڈ کرنی ہے, جن کی ہم نے ایک لسٹ دی اپنے پریویس لیکچر میں کہ پروڈکٹ لائن کیسے ہو, اس لائن کو اگر اسٹریچ کرنا ہے اپورڈ ڈاؤن ورڈ یا بوتھ ویز, اس لائن پروڈکٹ لائن کی فیچرنگ کرنی ہے یا پروننگ کرنی ہے یا ماڈرنائزیشن کرنی ہے, اور پروڈکٹ کے حوالے سے اس کی پیکیجنگ ہے, اس کی لیبلنگ ہے, پروڈکٹ کے حوالے سے ایسوسیٹ وارنٹیز سروسز ہے, سپورٹ سروسز ہیں, پھر پروڈکٹ کے حوالے سے برانڈنگ ہے, کیونکہ آج کل کے ماڈرن ٹائم میں برانڈ کے بغیر تو چیز نہیں بکتی. اور حقیقت یہ ہے کہ ویلیو کے حوالے سے دا میکسیمم ویلیو از ایٹ دا اسٹیج آف برانڈ. اگر ہم ایک اسپورٹس شوز کی مثال لے لیں, جو جاگرز ہم استعمال کرتے ہیں, یہ جو ریپیوٹیڈ برانڈز کے جاگرز ہیں تو بڑی مہنگی چیز ہے, لیکن حقیقت میں فیکٹری سیلنگ پرائس آفن 10% ہوتی ہے ریٹیل پرائس کی. آپ کسی فیشن جو ہے بزنس میں جو لوگ انوالو ہیں ان سے پوچھیں, اسی کے اراؤنڈ ہوتی ہے. That final selling price is often 10 times the factory selling price of that product. اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے in factory selling price and final retail price. کیونکہ بیچ میں ڈسٹریبیوشن کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, مارکیٹنگ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, اور پھر برانڈ جو ہے اس کی بلڈنگ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, اور جس فرم نے سکسیسفل برانڈ بنا دیا وہ تو اب ہائر مارجن تو انجوائے کرے گا. اس لیے پروڈکٹ کے حوالے سے برانڈ از ویری امپورٹنٹ.
اور پروڈکٹ پلاننگ کے حوالے سے برانڈ کی پلاننگ بھی آ جاتی ہے. اٹس جسٹ ناٹ پاسبل فار اے مارکیٹر ٹو سکسیڈ ان اے فائنل پروڈکٹ وداؤٹ ہیونگ اے برانڈ. اگر برانڈ نہیں ہوگا تو اب اس کی اچھی قیمت نہیں لے سکے گا. اور کنزیومر مارکیٹ میں تو وہ یا تو بہت کم قیمت پہ چیزیں کو بیچے گا یا پھر کسی اور برانڈ کو بیچ دے گا جو اپنا مور لگا کے اور مہنگی کر کے چیز بیچیں گے. اور وہ ایسے ہی رہے کہ اکثر یہ جو مہنگے برانڈ ہیں کپڑوں کے, جوتوں کے یا اور چیزوں کے, اور ایون ان ٹیکنالوجی کے پروڈکٹس, یہ ایشیا سے چیزیں بنواتے ہیں اکثر اور کافی سستی بنواتے ہیں. کمپیوٹر بھی ادھر سے بن کے جا رہے ہیں. پاکستان سے بہت سارے سی ڈی پلیئرز اور الیکٹرانک جو یہ آئٹمس ہیں وہ بنتے ہیں ہمارے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں, اور علاقوں میں ہماری فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, لیکن ان کے اوپر نام پھر کسی اور کا لگتا ہے. تو او ای ایمس بنا کے بیچتے ہیں. اب اس میں نقصان یہ ہے کہ جو اصل مارجن ہے وہ تو برانڈ اونر لے جاتا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ وہ اتنا لے جائے؟ پہلی بات یہ کہ اس نے برانڈ میں انویسٹ کیا کریٹیولی اور برانڈ کو بلڈ کیا. جو چیز بکتی ہے وہ برانڈ کی پاور پہ بکتی ہے, اور اس کی برانڈ کی ایکوٹی کو اسٹرانگلی بلڈ کیا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو بائر ہے وہ بھی برانڈ کو پریفر کرتا ہے, برانڈ کے علاوہ آپ کسی چیز کو خریدنے کو پریفر نہیں کرتا, کیونکہ کوالٹی کی جو پرسپشن ہے کسی چیز کے بارے میں اچھا ہونے کی, بہترین ہونے کی جو پرسپشن ہے, اٹ از ایسوسیٹڈ ود آئیڈینٹی. جیسے ہم نے لاسٹ سیکشن میں ذکر کیا, ہم کسی اچھے شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, بڑا نفیس شخص ہے, بڑا انٹیلیجنٹ ہے, لیکن اس کو نام تو ہوگا, کوئی آئیڈینٹی تو ہوگی. اس آئیڈینٹی جو مارکر بنتی ہے اس کے حوالے سے پھر اس کی گڈ ویلیوز کو ہم اپنی میموری میں اسٹور کریں گے. تو برانڈ کا ہونا ضروری ہے. اگر برانڈ کی آئیڈینٹی نہیں ہوگی تو پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو ریمبر گڈ کوالٹیز آف اے مارکیٹر اور مارکیٹرز پروڈکٹس. تھوڑے سے میں بھول جائیں گے. برانڈ ہی کی وجہ سے, برانڈ کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے, خواہ وہ نام ہو, خواہ سمبل ہو, خواہ کوئی اور چیز ریکگنائزیبل ہو, تب ہی جا کے تو بائرز جو ہیں وہ کسی پروڈکٹ کے بارے میں جو خصوصیات ہیں ان کو اپنی میموری میں اسٹور کر سکیں گے. تو لہذا برانڈ بنانا بڑا ضروری ہے کسی بھی مارکیٹر کے لیے اپنے پروڈکٹ ایریا میں سکسیسفل ہونے کے لیے. اس لیے کہ برانڈ ہی لوگ خریدتے ہیں. پیپل آر بائنگ برانڈز, دے آر ناٹ بائنگ پروڈکٹس. ہم کہتے تو ہیں ہم ٹی وی خریدتے ہیں, کار خریدتے ہیں, لیکن ان سب میں ہم برانڈ خریدتے ہیں حقیقت, اور دے آر مور سکسیسفل برانڈ. تو مارکیٹر کے لیے اب برانڈ بنانا بہت ضروری ہے اگر وہ خود پروفٹ کا زیادہ حصہ جو ہے رکھنا چاہتے ہیں. اور جس مینوفیکچرر نے اچھا برانڈ نہیں بنایا, اب تو وہ مجبور ہو جائے گا کہ اپنے فنش پروڈکٹ کو کسی برانڈ اونر کے آگے بیچ دے, اور برانڈ اونر اس پہ اپنے برانڈ کا نام لگا کے تو مہنگی قیمت کے اوپر مارکیٹ میں بیچ. اور اکثر ایسے ہی ہو رہا ہے. بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں ویسٹ میں, دے آر ہالو آرگنائزیشنز, کیونکہ اپنی مینوفیکچرنگ کوئی نہیں ہے, لیکن انہوں نے برانڈ بنائے ہوئے ہیں مینوفیکچرڈ پروڈکٹس کے. اب وہ دنیا سے سستی چیزیں سورس کرتے ہیں اور اس پہ اپنا نام لگواتے ہیں اور مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں کئی گنا قیمت کے اوپر. اور فیشن مرچنڈائز میں جیسے میں نے ذکر کیا, اٹس آلموسٹ 10 times دی پرچیز پرائز فرام فیکٹریز, اور جو پروفٹ کا بیشتر حصہ ہے وہ خود رکھ لیتے ہیں. اور جیسے کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ فرم کی سکسیس ایونچولی اس کے پروفٹ کی ارننگ میں ہے. اگر جو فرم برانڈ نہیں بنا سکتی, اس برانڈ کے حوالے سے اپنے پروڈکٹ کو مہنگا مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتی, تو اس نے پروفٹ کا بہت حصہ گنوا دیا, نہیں کما سکا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر برانڈ ہی ایک اسٹیبلٹی ہوتی ہے مارکیٹ کی ایک سیلر کے لیے, اگر اس سیلر کا مارکیٹ میں نام نہیں ہے, برانڈ نہیں ہے اسٹیبلشڈ, تو کل کو کوئی بھی اور کوئی پروڈکٹ بنائے, ذرا سا بہتر, ذرا سا قیمت کم کرے, وہ بیچ لے گا. کیونکہ سیلر کے پروڈکٹ چونکہ برانڈیڈ نہیں تھا, کوئی بھی نہیں جانتا, نہ کسی نے یاد رکھا سیلر کو نہ اس کے پروڈکٹ کو. جب یاد نہیں رکھا تو پیپل ول فائنڈ اٹ ویری ایزی ٹو سوئچ اوور ٹو اندر competitors product for little incentive, اور price is often the incentive here. So market کو grip میں رکھنا, market شیئر کو کنٹرول میں رکھنا ممکن نہیں ہے.
مارکیٹ کے اوپر کنٹرول رکھنا اور مارکیٹ شیئر حاصل کرنا اور شیئر کو سسٹین کرنے کے لیے برانڈ ہونا ضروری ہے. کیونکہ مارکیٹ شیئر کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ کسی فرم کو یا اس کے پروڈکٹ کو یاد رکھیں اچھے طریقے کے ساتھ, کہ نیکسٹ ٹائم ان کو ضرورت پڑے تو وہی برانڈ خریدیں. یاد آئے گا تو خریدیں گے نا, جب یاد نہیں آئے گا تو نہیں خریدیں گے اکثر. تو برانڈ کو رکھنا, اس کو اسٹیبلش کرنا از ایبسولوٹلی اسینشل. اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب مارکیٹر جاتا ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ مور آفن آر گوئنگ ٹو مور سوفسٹیکیٹڈ, جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ پاکستانی فرموں کے ایکسپیرینس. اور ہمارا یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے. Our countries is manufacturing fantastic products. ٹیکسٹائل کی بہت بہترین پروڈکٹس بن رہے ہیں, اور کاٹن کے جو کپڑے ہیں وہ تو مہنگے گنے جاتے ہیں, بہتر گنے جاتے ہیں. باہر اگر ہم کبھی جائیں تو کاٹن کے کپڑے تو بہت مہنگے بکتے ہیں. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ملک میں کاٹن ہے, اینڈ وی کین فائنڈ ویری چیپ کاٹن کلاتھ, ویری افورڈیبل. ایک ایسی حقیقت نہیں ہے. دنیا میں کاٹن کا کپڑا لگژری تصور کیا جاتا ہے کسی بھی لحاظ سے. جو آرٹیفیشل فائبرز ہیں ان میں وہ خصوصیات نہیں ہیں جو کاٹن میں. فینٹاسٹک ٹو ویئر, اٹس ویری کمفرٹیبل ٹو ویئر, ہاٹ سلٹری ویدر میں خاص کر. اٹس ویری ابزاربنٹ, اور بہت ساری اسکن کنڈیشن بہترین ہیں, خاص کر جن کو الرجیز ہیں, کوئی ایشوز ہیں, تو آرٹیفیشل فائبرز ان کو تنگ کرتے ہیں, ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں. اینڈ پیور کاٹن از ریئلی سوٹیبل فار دیم, ان کے لیے اور کوئی چوائس نہیں. Not only pure cotton is comfortable, looks very well, it also has other benefits. جیسے ہم نے ذکر کیا اسکن کی جن کی پرابلم ہے ان کے لیے بھی کاٹن بہترین ہے. تو کاٹن از اے لگژری. تو ہم تو ایسے پروڈکٹ بناتے ہیں جو دنیا کے لیے لگژری ہیں, اور دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو پروڈکٹس بناتے ہیں, جو کہ نیچر نے اتنی انڈاؤمنٹ ہم کو دی ہے کاٹن کی, تو اس پہ پروفٹ کتنا ہم کماتے ہیں. یہاں پہ پرابلم آتی ہے. Our firms have not been able to really earn large profits. لو ویلیو ایڈیشن کے پروڈکٹ جیسے کاٹن جان ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, اور بہت ساری کاٹن فیبرک چلی جاتی ہے, لیکن جو مینوفیکچرڈ پروڈکٹس ہیں یا تو لو پرائس کے صرف ہیں, فیشن آئٹمس میں ہیں ہی نہیں, بہت کم ہیں. اور فیشن آئٹم میں اگر ہم کوئی چیز بناتے بھی ہیں تو اپنے برانڈ نہیں ہیں. یہ جو باہر کے برانڈس ہیں, جو بڑے بڑے جینس کے, کپڑوں کے, ان کے لیے ہم پروڈکٹ بناتے ہیں, وہ اپنے مور لگواتے ہیں اور مہنگے داموں میں بیچتے ہیں. ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, ان کو اتنا پروفٹ نہیں ملتا. کاش کہ آج ہمارے ایکسپورٹرز اپنا برانڈ بنانے کے قابل ہوتے اور اپنا برانڈ باہر بیچنے کے قابل ہوتے. تو جیسے ہم نے ذکر کیا کہ لگژری گڈس میں جو ریٹیل پرائس ہے وہ 10 ٹائمز آن ایوریج ہوتی ہے فیکٹری پرائس کے. تو اب آپ امیجن کریں کہ کتنا زیادہ پوٹینشیل جو ہے وہ کھو دیا جاتا ہے اگر برانڈز نہ بنائے جائیں. اور برانڈز کے حوالے سے کیونکہ سبجیکٹ انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا ہے, ہم نے بڑا ایمفسائز کیا کہ یہ جو ایکسرسائز ہے, یہ تو تجربہ ہے, یہ فرم کی جو کیپیبلٹی ہے ڈومیسٹک مارکیٹ میں ہی بنتی ہے اکثر, کیونکہ جو باہر کی مارکیٹ اس میں کمپٹیشن اتنا فیئرس ہوتا ہے ٹو اسٹارٹ وتھ, اور وہ ڈسٹنٹ مارکیٹس ہوتی ہیں, آرگنائزیشن کے لیے مینج کرنا زیادہ ٹرکی ہو جاتا ہے. تو ایک فرم کو پہلے اپنی کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, اپنا ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. ایسے نہیں ہے کوٹیں کہیں یہ میرا برانڈ ہے تو دیٹس اٹ, نہیں, ایسے نہیں ہو جاتا. برانڈ کو بنانا, اس کو کنسپچولائز کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا اور ایک برانڈ کی ایکویٹی کو بلڈ کرنا, یہ بڑا ایک سائنٹیفک پروسیس ہے, بڑا کریٹو پروسیس ہے. اس کے بڑی انویسٹمنٹ چاہیے, اس کے بہت ٹائم لگتا ہے اور بہت ایکسپیرینس چاہیے. It's a high end professional work. ایک ایڈورٹیزمنٹ کی کیمپین کو ہم لے لیں, خواہ ہمارے ڈومیسٹک مارکیٹ میں ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں کئی پروڈکٹس کی بہت ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں, تو کتنا سستا کھیل تو نہیں ہے, بہت ہیوی اماؤنٹ لگتی ہے. اٹس ویری ویری کاسٹلی ٹو پریپیئر ایڈورٹیزمنٹس اینڈ دین ٹو پٹ دوز ایڈورٹیزمنٹ آن ایئر ان ا میڈیم لائک ٹیلی ویژن, اسپیشلی ان پرائم ٹائم پروگرام. تو بہت مہنگا ایڈورٹیزمنٹ کرنا پرائم ٹائم میں, اس سے برانڈ کو بلڈ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ مانگتا ہے, کریٹیوٹی مانگتا ہے, پیشنس مانگتا ہے, ٹائم لگتا ہے, اور اس کی بزنس ہے. اگر ہم اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ میں دیکھیں تو بہت ساری فرمیں جو ہیں وہ برانڈ کے بلڈ کرنے کے لیے ایفرٹ کرتی ہیں, اور بہت ہیوج اماؤنٹ جو ہیں اور بہت انارمس ایفرٹ اس میں لگاتی ہیں, اور کئی برس وہ کیمپینز چلتی رہتی ہیں.
لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، اتنی ہیوج اماؤنٹس لگنے کے بعد اکثر اوقات برانڈ اتنے کامیاب نہیں ہوتے. تو برانڈ کی کامیابی تو یہ ہے کہ جب برانڈ اسٹرانگ ہو جائے تو اب کوئی کمپیٹیٹرز جو ہے اس برانڈ کا مارکیٹ شیئر نہ لے جا سکے. تو بہت ساری کیٹیگریز ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرموں نے اور ملٹی نیشنلز نے بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن چند برسوں کے بعد کوئی نیا برانڈ آتا ہے، اچانک اوور نائٹ یا تھوڑے عرصے میں وہ مارکیٹ شیئر کیپچر کر لیتا ہے. ایسا ہم دیکھتے آ رہے ہیں کئی پروڈکٹس میں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برانڈ کو صحیح طریقے سے بلڈ نہیں کیا گیا. اگر برانڈ کو صحیح طریقے سے بلڈ کیا جاتا تو پھر مارکیٹ شیئر لوز نہ ہوتا. اور جب ہم برانڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ برانڈ کو صحیح طریقے سے بلڈ کرنا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کی جو کمیونیکیشن ہے، ایڈورٹائزنگ ہے، پوزیشننگ ہے، جو اس کا مارکیٹنگ ایفرٹ ہے، جو اس کا کمیونیکیشن ایفرٹ ہے، وہ تو ایک چیز ہے. لیکن گڈ مارکیٹنگ اسٹارٹ وتھ گڈ پروڈکٹ، کیونکہ برانڈ میں ایک پرومس ہے ایک پروڈکٹ کا، اور کس طریقے سے وہ دیا جائے گا. تو پروڈکٹ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کی کمیونیکیشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں ٹھیک طریقے سے کی جائیں. اینڈ از اے سائنٹیفک پروسیس. یہ کوئی کریٹیوٹی ایسے نہیں ہے، اٹ از اے سائنٹیفک پروسیس. کیونکہ ایک برانڈ جو ہے وہ اٹ مسٹ بی پرسیوڈ ان اے گڈ وے، ان این آئیڈیل وے، ان این اپروپریٹ وے بائی ٹارگیٹ پیپل، جو بائرز ہیں. اس کے لیے اب بائرز چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے 5 سینسز ہیں، اسی کے ذریعے ہم اس کو دیکھیں گے. آنکھوں سے کیسے دیکھتے ہیں، کانوں سے کیسے سنتے ہیں، زبان سے کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں، چھو کے کیسے محسوس کرتے ہیں، اور جو سونگنے کا ہماری جو ایک اور سینس ہے. یہ سارے سینسز ہیں. اس کے ذریعے ہم ایکسٹرنل ورلڈ کی جو اسٹیمولا ہے اس کو ریسیو کرتے ہیں اینڈ وی اسائن میننگ. اور جو میننگ اسائن کرتے ہیں وہ میموری ریکال کے ذریعے ہوتے ہیں. تو ہماری بیک گراؤنڈ ہیز اے بیئرنگ افیکٹس what meanings we assign to our new experiences clearly. تو یہ سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھی دلکش قسم کی ایڈورٹائزمنٹ بنا دی تو اٹ از گوئنگ ٹو اچیو دا ڈیزائن میننگ. نو. مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ اینڈ برانڈ بلڈنگ، اگر وہ ایڈورٹائزمنٹس ہیں، دے آر ناٹ لائک موویز، از ناٹ اے تھیٹریکل پروڈکٹ کہ وہ دلچسپ لطیفہ سنا دیا، یہاں کو خوبصورت سے دل کا سین دکھا دیا، از گڈ انف ایک برانڈ کی بلڈنگ کے لیے. نو، برانڈ بلڈنگ از مچ مور دین دس، اٹ از اے سائنٹیفک پروسیس. اور اکثر نے ایسی غلطیاں کی ہیں، بڑے دلکش ایڈورٹائزمنٹس بنائی ہیں، ان کو بڑے بڑے خرچے لگا کے ایڈورٹائز کیا ہے، بہت زیادہ ان میں انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن ایونچولی لوگوں کی پرسیپشن جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بڑی دلکش قسم کی ایڈورٹائزمنٹ ہو، اس میں کوئی ایسے بڑی اسکرین کی پرسنالٹی آ جائیں، بڑی دلکش قسم کی، اور وہ ایک برانڈ کو انڈورس کریں، اور آڈینس سے یہ توقع کی جائے کہ اگر ان کا بڑا لگاؤ ہے اس جو میڈیا کی پرسنالٹی کے ساتھ، اس سیلیبریٹی کے ساتھ، تو اس کی بات کو سنیں گے. تو لگاؤ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو دیکھتے ہی رہ جائے، اس کی بات سنیں ہی نہ، کہ وہ کس برانڈ کو انڈورس کر رہی تھی پرسنالٹی، اس کا لوگوں نے یاد نہیں رکھا، لیکن اس پرسنالٹی کو یاد رکھ لیا کیونکہ وہ اتنی دلکش تھی. یہاں کوئی کانٹیکسٹ اتنا دلکش ہو کہ بہت بہترین سینری دکھائی جا رہی ہے، بڑی ہی حسین اور دلکش سینری دکھائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ کسی برانڈ کی کنڈیشننگ، یعنی ایک برانڈ کو ساتھ دکھا رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ کلک کرے، ہو سکتا ہے کلک نہ کرے، کہ اتنی دلکش سینری تھی کہ لوگ اسی میں گھومتے، برانڈ کو کسی نے سوچا ہی نہیں. یہاں لوگوں کی جو ریکال ہے وہ کوئی اور چیز تھی. جیسے ہم نے کہا ہر پروڈکٹ کے حوالے سے ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اسٹیبلش کیٹیگریز ہیں اس کی کسی کیٹیگری کے ساتھ ٹھیک طریقے سے ایسوسیٹ ہو، بلکہ رائٹ کیٹیگری کے ساتھ ایسوسیٹ ہو. جیسے ہم نے مثال دی تھی پچھلے لیکچر میں، ایک گاڑی کی جو کہ اڑ بھی سکے، تیر بھی سکے، سمندر کے نیچے بھی جا سکے، اور سڑکوں پہ چل بھی سکے، اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ ساری اچھے کام کرتی ہے اور لوگوں کی سارے ضرورت کے کام ہیں. ایسے لوگ ہیں جو کشتیوں میں سفر کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہوا میں ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، جو زمین پہ ٹریول کرتے ہیں، سمندر کے نیچے ٹریول کرتے ہیں، وہ تو ساری ضرورت کی چیزیں ہیں. بٹ پیپل ول بی کنفیوزڈ واٹ ٹو نیم دس پروڈکٹ. اس کو کشتی کہیں، ہوائی جہاز کہیں، اس کو سب مرین کہیں، یا اس کو کار کہیں، اس کو کیا کہیں. Until a new category develops, hence people can comfortably store into their memory knowledge about that product. اگر comfortably نہیں ہوتا people will reject it. So advertising and brand building is a scientific process, is much more than just a creative effort. It is a scientific creative effort. اس وجہ سے
مارکیٹنگ مینجمنٹ پڑھنا بڑا ضروری ہے. اٹ از اے پروفیشنل سبجیکٹ, اٹس اے سائنٹیفک سبجیکٹ. اور مارکیٹنگ پروفیشنلز جو ہیں تبھی صحیح کام کر سکتے ہیں جبکہ وہ ان کی پراپر سائنٹیفک نالج ہو اس سبجیکٹ کے حوالے سے, اس ایریا کے حوالے سے. تو کسی بھی پروڈکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے نہ صرف کہ پروڈکٹ کے فیچرز اچھے ہوں جیسے ہم نے ذکر کیا 5 لیولز, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مارکیٹنگ, اس کی کمیونیکیشن بھی اچھی ہو, اس کا برانڈ, اس کا نام, اس کی شناخت, اس کی آئیڈینٹی بھی ٹھیک ہو, تبھی کامیابی آئے گی, تبھی پروفٹس آئے گا. اور یہ مارکیٹنگ مینیجر کا کام ہے کہ وہ پروڈکٹ پالیسی میں نہ صرف وہ پروڈکٹ, اس کے ٹیکنیکل فیچر ایٹریبیوٹس کا خیال رکھے, پلان کرے, بلکہ اس کی کمیونیکیشن کو بھی پلان کرے. بہت گو ہینڈ ان ہینڈ. کامیابی دونوں کے ٹھیک ہونے سے آئے گی. دونوں میں سے ایک چیز بھی خراب ہوگی تو کامیابی اب نہیں آئے گی. اگر پروڈکٹ خراب ہوگا تو کتنی اچھی مارکیٹنگ کیوں نہ ہو, وہ بھی ناکام ہو جائے گی. گڈ مارکیٹنگ اسٹارٹس ود گڈ پروڈکٹ. لیکن گڈ پروڈکٹ ہوگا تو اصل مارجن جو ہیں وہ برانڈ میں ہیں. اگر مارکیٹنگ نہیں کی جائے گی تو فرم ول ہیو ٹو سیٹل ود مچ لیس پروفٹس دین اٹ شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ. تو لہذا ضروری ہے a good technical person or technical firm is successful when they are also good marketer, able to build strong brands. تو یہ دونوں چیزیں اہم ہیں. تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جہاں پروڈکٹ کے حوالے سے ڈیسیژنز لینے ہیں وہاں برانڈ کے حوالے سے بھی ڈیسیژن لینے کہ برانڈ جو ہے وہ برانڈ رکھا جائے یا برانڈ نہ رکھا جائے. اگر برانڈ نیم رکھا جائے تو امبریلا برانڈ ہو یا وہ ملٹی برانڈنگ کی جائے, جس کا ہم آگے ذکر کریں گے اپنے آئندہ لیکچرز میں. اور اسی کے حوالے سے برانڈ اسپانسر کون ہو, برانڈ ایسوسیشنز کیا ہوں, یہ سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں. کیونکہ جو شناخت ہے, جو پرسیپشن ہے, وہ ہر مارکیٹ میں اس لوگوں کے اپنی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہوگی. Hence it is a far more tricky and creative and sophisticated process when marketers are operating in international markets. تو اس حوالے سے it is very very important کہ جو مارکیٹرز ہیں وہ پروڈکٹ پالیسی کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ انہیں بہت زیادہ ڈیسیژنز کرنے ہیں اور ان ڈیسیژنز کو کرنے کے لیے وہ تیار بھی ہوں. اور ان ڈیسیژنز کی جو ہیں مختلف قسم کے, اس کا ہم نے ذکر بھی کیا, جیسے marketers have to decide which products they need to introduce in which countries. بہت سارے ملکوں میں ہیں. اب ملکوں میں پروڈکٹس کے حوالے سے ریکوائرمنٹس فرق ہیں, نیڈس فرق ہیں, پرسیپشنس فرق ہیں. تو لہٰذا اب ڈیسیژن کرنا پڑے گا کہ بہت سارے انٹرنیشنل ممالک میں کن ممالک میں مارکیٹرز کون سا پروڈکٹ انٹروڈیوس کرے, کون سا پہلے کرے, کون سا بعد میں کرے. یہ سارے ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں. واٹ ماڈیفکیشنز ٹو میک ان پروڈکٹس. اب ماڈیفکیشن جو ہیں وہ نہ صرف پروڈکٹ میں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ کمیونیکیشن میں بھی. یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہیں. کہ پروڈکٹ اور کمیونیکیشن کے حوالے سے اگر کسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں مارکیٹر جا رہا ہے تو کوئی اس میں اڈیپٹیشن کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. واٹ نیو پروڈکٹس ٹو ایڈ. اب بہت ساری ملٹی نیشنلز ہمارے ملک میں اور پاکستان میں ہی انہوں نے پروڈکٹس انٹروڈیوس کیے, جیسے بوٹل واٹر ہے, پیکج ملک ہے. یہ چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ ملٹی نیشنلز جو پاکستان میں بنا کے بیچ رہی ہیں, ان کے پروڈکٹ پورٹ فولیوز میں باہر کے ممالک میں نہیں ہیں. سو دیز آر پروڈکٹس جن کی پاکستان کے حوالے سے ڈیمانڈ ہے اور یہیں پہ انہوں نے فرموں نے اس ڈیمانڈ کو ریئلائز کیا اور یہیں پہ ان پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کیا فار دا فرسٹ ٹائم. تو اس طرح جب ہمارے ملک سے مارکیٹرز جائیں گے تو باہر کے ملکوں میں دیکھیں گے کہ اپرچونٹیز تو اور بھی نکل سکتی ہیں جو ہمارے ملک میں نہیں ہیں. تو آیا اس اپرچونٹی کو مد نظر رکھتے کو نئے پروڈکٹ ان مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرائیں یا نہ کرائیں, جیسے کہ ملٹی نیشنل نے ہماری مارکیٹ میں کیا ہے. ہمارے پاس بھی اپرچونٹی ہے جب ہمارے مارکیٹرز جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں جائیں. اور اس والے سے واٹ برانڈ نیم ٹو یوز. برانڈ کریں یا نہ کریں, اگر کریں تو کس طریقے سے جو برانڈ کو اور اس کی شناخت کو جو وہ بنائیں. تو ان کے برانڈ نیم کے حوالے سے اور آئیڈینٹی کے حوالے سے کیا پرسیپشن ہوگی, وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس میں لوگ ہیں ان کی بیک گراؤنڈ جیسے جیسے چینج ہوگی تو وہ افیکٹ کرے گی. ایک نام ہم رکھتے ہیں برانڈ کا, اب وہ نام جو ہے وہ کس زبان میں لکھا جائے, کس طریقے سے پروناؤنس کیا جائے. کئی مارکیٹس میں تو آسانی کے ساتھ یہ چیز کی سمجھ آ جائے گی, کئی اور مارکیٹس میں ڈیفیکلٹی آ جائے گی. اکثر ایسا محسوس کیا جاتا ہے. پروننسیشن کی ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے, جیسے کچھ زبانیں جو ہے وہ گلے سے حلق سے بولی جاتی ہیں, کچھ زبان سے بولی جاتی ہیں. تو اکثر ہم ایک دوسرے کی زبان سیکھیں بھی تو ان کے کچھ الفاظ بولنے میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, کیونکہ بولنے کا جو انداز ہے وہ حلق یا زبان یا منہ کا ایک بڑا ٹپیکل استعمال ہوتا ہے. تو ایک برانڈ کو پروناؤنس کرنا کسی اور لینگویج میں بھی مشکل ہو جاتا ہے.
تو بڑی عجیب بڑی بڑی انٹرسٹنگ کمپلیکیشنز اور ڈیفیکلٹی اور چیلنجز سامنے آتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹر کے. اسی طریقے سے واٹ گارنٹیز اینڈ وارنٹیز ٹو گیو. ہم اگلے لیکچر میں اس کو تھوڑا تفصیل میں دیکھیں گے. بڑا انپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ آج کل وارنٹیز اور گارنٹیز دینا خاص کر ٹیکنالوجی پروڈکٹس میں بڑا ضروری ہے, یا ڈیوریبلز میں بہت ضروری ہے. لیکن وارنٹیز اور گارنٹیز کے ساتھ دو چیزیں اور ضروری ہوتی ہیں کہ آیا ہم وہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دیتے. انفراسٹرکچر چاہیے سیلز لیول کے اوپر. کسی نے گاڑی بیچی ہے, کوئی برانڈ ہے گاڑی کا, اگر وہ آفٹر سیل سپورٹ دینا چاہتا ہے تو دیکھے گا کہ آفٹر سیل سپورٹ کے لیے وہاں پہ انفراسٹرکچر موجود ہے, فرم کے خود سروس سینٹرز ہیں, نہیں ہیں تو کوئی اور سروس سینٹرز ہیں جن کو فرم انگیج کر سکتی ہے. تو انفراسٹرکچر دیکھنا پڑتا ہے, فیسلٹیز دیکھنی پڑتی ہیں, اور اس حوالے سے رولز اور لاز بھی دیکھنے پڑتے ہیں کہ وارنٹیز اور گارنٹیز کے حوالے سے لاز کیا ہیں. اس کا ہم آگے تفصیل میں دیکھیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں. اسی طریقے سے واٹ آفٹر سیل سروس ٹو آفر. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کی سپورٹ اور سیل سروس دے دی جائے ہر ملک میں. ہم نے کہا کہ 5 لیول ہیں پروڈکٹ کے, دیکھنے کے مارکیٹ کہاں تک پہنچی ہے اپنے اسپیسیفکیشن کے حوالے سے, اس حساب سے سروس دی جائے. ایکسٹینٹ آف سپورٹ اینڈ سیل سروس اینڈ دا نیچر, یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں مارکیٹ کے اپنے لیول کے اوپر. وہ کسی ایک پروڈکٹ کے حوالے سے مارکیٹس جو ہے انٹرنیشنل وہ ڈفرنٹ لیول پہ ہوں گی ایکسپیکٹیشنس کے حوالے سے. ہینس a marketer may choose to change to adapt in terms of what type of after sales support and services to give in various markets, and of course when to enter a market. ہم نے modes of entry تو پڑھے, وہ تو ایک بات ہے, but it's also timing of entry in a market for a certain product, وہ بھی اہم ہے. اس کے حوالے سے ہم نے ذکر بھی کیا, ایک فاسٹ فوڈ کی ایگزامپل دی سنگاپور کے بارے میں کہ 60-70s میں ویسٹرن فاسٹ فوڈز نے سنگاپور کی مارکیٹ میں انٹر ہونے کی کوشش کی and they were not successful. لیکن 10-15 سال بعد جب انہوں نے دوبارہ ری ٹرائی کیا, they were successful. وہی ملک ہے, وہی لوگ ہیں, لیکن the market has changed, people's lifestyles had changed, hence there was a demand for fast food products and there was a knowledge about those brands 15 years later and hence they were successful. So timing بھی international markets کے حوالے سے بڑی اہم ہے. تو اب marketers نے products کے حوالے سے ایک proper strategy بنانی ہے. ہم آپ اسٹریٹجی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جہاں پہ آپ کے ریسورسز کمٹ ہو. جب ریسورسز ہوں گے تو پلاننگ کی ضرورت ہے. اسٹریٹجی کی ضرورت پڑ جاتی ہے جب بہت ساری ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں کسی ایک ٹاسک کے لیے. جب ہم نے کہا کہ کمیونیکیشن اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکٹ مینوفیکچرنگ گو ہینڈ ان ہینڈ. اب پروڈکٹ بنانے کے لیے اور ایڈورٹائزنگ کمیونیکیشن کے لیے اور برانڈ بلڈنگ کے لیے بہت ساری پروفیشنل ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں. جہاں پہ ریسورسز کافی لگیں, اوور دا ٹائم لگیں, اور ان ریسورسز کی امپلیکیشنز کئی سالوں میں ہو, جیسے ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے تو اس کی امپلیکیشنز اسپل اوورز فیوچر میں کئی سالوں میں جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ایکٹیویٹیز بہت ساری کرنی ہوں, جیسے ایک پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ میں, اس کی پروڈکشن میں, اس کی ڈسٹریبیوشن میں, لاجسٹکس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں, اور برانڈ بلڈنگ کے حوالے سے بھی بڑی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں, جس میں کہ ڈیولپنگ ایڈورٹیزمنٹ پلانس, تھیمز, اسٹوری بورڈز, اور اس کے بعد جناب اس کی جو ایڈورٹیزمنٹس کو بنانا, اس کے بعد ان ایڈورٹیزمنٹ کو پراپر طریقے سے اپنی ٹائمنگ, پراپر ٹائمنگ کے اوپر جو ہے پراپر میڈیم میں جو ہے ایئر کرنا اور کنزیومرز تک پہنچانا. یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں بے شمار. اب بہت ساری جب ایکٹیویٹیز ہیں ان کو الائن کرنا, ان کو کنسسٹنٹ بنانا, ان کو آپٹیمائز کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک اسٹریٹجک لاجک ضروری ہوتا ہے کہ ریسورسز صحیح ڈپلوائے ہوں, اور یہ کنسسٹنسی اور یہ جو ری انفورسنگ ہے, آپٹیمائزیشن جو ہے, یہ پراپر لاجک کے اوپر, ایک سینس کے اوپر صحیح طریقے سے کی جائے. ہینس اسٹریٹجک پلاننگ از نیڈیڈ. سو پروڈکٹ کے حوالے سے بھی اسٹریٹجک پلاننگ چاہیے. پہلے سے پلان کر کے رکھیں کہ اب ہم کیسے اپنے آپ کو الائن کریں گے, آپٹیمائز کریں گے ان آر پروڈکٹ پلاننگ اینڈ کمیونیکیشن, ایسوسیٹڈ کمیونیکیشن. تو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے نیچر آف پروڈکٹ پہ, پروڈکٹ کس قسم کا ہے. جیسے ہم نے کہا پروڈکٹ کے حوالے سے مارکیٹ ویریبلٹی اور پروڈکٹ ویریبلٹی بھی دیکھنی ہے, اور نیچر آف پروڈکٹ دیکھتے ہیں کہ آیا پروڈکٹ لائف سائیکل کی کس اسٹیج کے اوپر ہے, اس کو بنانے میں کیا کمپلیکسٹیز ہیں, لوگوں کے لیے اس کے لیول آف انوالومنٹ کیا ہے. یہ ساری باتوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں, افیکٹ ہوتا ہے. So what is the nature of product? Because appropriate marketing strategy, appropriate product planning strategy will depend on the nature of product itself, its product life cycle and other aspects of product. تو دیکھیں گے نیچر آف پروڈکٹ کیا ہے, اس حساب سے پھر کمپیٹیبل اسٹریٹجیز بنائی جائیں. اسی طریقے سے لیول آف مارکیٹ ڈیولپمنٹ,
ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں ذکر کیا کہ جو مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ سٹیج ہوتی ہے دیٹ آلسو ریپرزینٹ دا لیول آف سوفسٹیکیشن آف مارکیٹ. اور لیول آف سوفسٹیکیشن کے ساتھ لوگوں کی پرسپشن ایکسپیکٹیشن بدل جاتی ہے. اینڈ ٹائپس آف پروڈکٹس اینڈ سروسز دے کنزیوم, دا وے دے کنزیوم وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں. ایڈوانس مارکیٹس میں, امیر ممالک میں لوگ ڈپارٹمنٹ اسٹور, سپر مارکیٹ میں سیلف سروس کے ذریعے چیزیں خریدتے ہیں. ڈیولپنگ کنٹریز میں موسٹلی گروسری شاپس ہیں جو انٹرپرینورز رن کر رہے ہوتے ہیں بیہائنڈ دا کاؤنٹر. فرق ہے دا وے تھنگز آر سولڈ. اب سیلف سروس میں کنزیومر شیلف سے خود چیز پک کرتا ہے. مارکیٹنگ کا ڈائنامک, ڈسٹریبیوشن کا ڈائنامک, پیکیجنگ کا ڈائنامک بدل گئے. اس کے برعکس گروسری شاپ اونر جو ہے ٹریڈیشنل شاپس میں, ٹریڈیشنل مارکیٹس میں, وہ جا کے چیز پک کر کے لوگوں کو دیتا ہے. تو اس سے فرق پڑ جائے گا. تو لیول آف مارکیٹ ڈیولپمنٹ جو ہے, لیول آف مارکیٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ ادر ڈیولپمنٹ جو ساری ہیں وہ اہم ہوتی ہیں ٹو میک ڈیسیژنز فار پروڈکٹ پلاننگ اسٹریٹجیز. پھر لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ لیگل چیزیں, کوئی بھی کام کریں گے اس کے جو لیگل ریگولیٹری انوائرمنٹ دیکھنی ہے, کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے ہیں اس کے, کہ کاسٹ ہوں گی کوئی بھی ایفرٹ کریں گے اس کے, پھر بینیفٹس کیا ہیں, یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. کمپٹیشن کو دیکھنا ہے, کمپٹیشن بہت اہم ہے مارکیٹر کے ڈیسیژن کے لیے کو اسے کیا کرنا چاہیے. جیسے ہم نے کہا کمپٹیشن نہیں ہے تو ڈفرینسیشن کی ضرورت نہیں ہے. ڈفرینسیشن کی ضرورت تب بھی آتی ہے جب جس سیگمنٹ کو آپ ٹارگیٹ کریں اس میں کمپٹیشن ہو. آپ ڈفرینسیشن کیسے کریں, دیکھنا ہے کہ کمپیٹیٹر نے کیسے ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے, کن ایسپیکٹ سے کیا ہو, کتنا اسٹرانگ ہے, پھر ہی ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم کیا کریں. تو کمپٹیشن کو دیکھنا ہے, سپورٹ سسٹمس کو دیکھنا ہے جیسے وارنٹیز, آفٹر سیل سروس, ایون پروڈکٹ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے, ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے دیکھنا ہے کہ ڈسٹریبیوشن چینل آیا وہ کمپیٹنس رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. جو ڈیوریبلز ہیں, واشنگ مشینس ہیں, ریفریجریٹرز ہیں, اور سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ لائک کمپیوٹرز ہیں, ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس ہیں, یہ ساری جو چیزیں ان کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ڈسٹریبیوٹر کی ایک تو اس کے سینٹرز ہونے چاہیے. ڈسٹریبیوٹر شوڈ بی ایٹ کنوینئنٹ لوکیشن کلوزر ٹو بائرز. ایٹ دا سیم ٹائم دا ڈسٹریبیوٹر نیڈ اے سرٹن لیول آف کمپیٹنس, ٹیکنیکل کمپیٹنس, تاکہ سپورٹ کر سکے سیلس کو, ایکسپلین کر سکے پروڈکٹ کو, آفٹر سیل سروس پرووائڈ کر سکے. تو یہ ساری ضروریات ہیں کہ سپورٹ سسٹم کو بھی دیکھا جائے مارکیٹس میں, پھر پلاننگ کی جائے پروڈکٹ کے حوالے سے اور کمیونیکیشن کے حوالے سے. اسی طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹس میں فزیکل انوائرمنٹس میں چینج, فزیکل انوائرمنٹ میں کلائمیٹ بھی ہے. اب بہت سارے پروڈکٹس ہیں وہ کلائمیٹ سے افیکٹ ہوتے ہیں, خاص کر جو پیریشیبل گڈز ہیں, سبزیاں ہیں, پروڈیوس لائک میٹ ہے, فوڈ آئٹمس ہیں, اور ایون کیمیکلز ہیں, وہ ٹیمپریچر کے حوالے سے افیکٹ ہوتے ہیں. اب کئی جگہوں پہ, کئی ممالک میں ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے, 50s میں چلا جاتا ہے, اور کئی ممالک میں بلو زیرو رہتا ہے, کئی جگہوں کے اوپر بہت سردی رہتی ہے. ہیوج ویریشن آف ٹیمپریچر. کہیں پہ اونچائی کا فرق پڑ جاتا ہے, کہیں پہ ایئر ڈینسٹی کا فرق پڑ جاتا ہے, کہیں پہ روڈ انفراسٹرکچر کا فرق پڑ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں ٹرانسپورٹیشن کے اوپر, پروڈکٹ لائف کے اوپر, اور پروڈکٹ کے فیچرز کے اوپر, پروڈکٹ کی کوالٹی کے اوپر. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ فزیکل انوائرمنٹ کیا ہے ویریس مارکیٹس کی, تب بھی پروڈکٹ کے حوالے سے اور اس کی کمیونیکیشن کے حوالے سے صحیح ڈیسیژنز کیے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے مارکیٹ کنڈیشنز کیا ہیں, اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں, پولیٹیکل کنڈیشنز کیا ہیں, کلچرل کنڈیشنز کیا ہیں, تو یہ افیکٹ کرتی ہیں کہ واٹ اے مارکیٹر ہیز ٹو ڈو. ہم بھی کسی مارکیٹ میں جائیں گے, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایڈورٹائزمنٹ بنانا چاہتے ہیں, کوئی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, تو مارکیٹ میں جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمارے ڈیسیژن کو امپیکٹ کرے گا. اسی طرح کسی بھی مارکیٹر کے ڈیسیژن کو وہ پروفاؤنڈلی امپیکٹ کرے گا. تو یہ ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کا دھیان رکھا جائے. اسی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ جو کسی پروڈکٹ کو صحیح طریقے سے, کسی برانڈ کو اسٹیبلش کرنا اور پروڈکٹ کو صحیح طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو ہے مینج کرنا, سیل کرنا, از ناٹ جسٹ اے کریٹو آرٹ, اٹ از اے سائنٹیفک کریٹو آرٹ. کہ ایک پروفیشنل مینیجر کو ان ساری چیزوں کا بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے, اور ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے اپنے ایک ڈیسیژن سے, which only a very professional manager can do. That's where subjects like international marketing are very crucial subject in today's time. Thank you for being with us today. Allah Hafiz.